السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ یہ اندھیری رات تھی۔ میں کبھی بھی اتنا نہیں ڈری تھی جتنا آج رات میں ڈر رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ وقاص تھا، جو میرے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ کافی شریف تھا، پر نہ جانے کیوں پہلی دفعہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ جب اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ بجا، میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلایا اور کانپتے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا تو وقاص باہر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے لاک لگا لو، میں باہر صحن میں سو جاؤں گا۔ میں نے بس سر ہلایا اور یوں سو گئی۔ پر اگلے روز جیسے ہی اٹھی، ہمارے گھر میں محلے کے چند لوگ آئے ہوئے تھے، جو شور و غل مچا رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح، شرافت کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ دونوں لڑکا لڑکی ایک ہی گھر میں رات کے وقت اکٹھے سوئے ہیں، دونوں نے رات اکیلے بتائی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھ پر بھی ایسا الزام لگائے گا۔ وقاص سب کو یقین دلانے پر محلے والے ہم پر عجیب سے الزامات لگانے لگے۔ وقاص تو مرد تھا، اس کی تو عزت پر کوئی آنچ بھی نہیں آنی تھی، پر یہاں تو میری عزت برباد ہو گئی تھی۔ میں زارو قطار رونے لگی تھی۔ وقاص کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، کیا اب تم بھی ان سب کی باتوں میں آ جاؤ گی؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہم دونوں پر یقین ہے، میں جانتی ہوں کہ رات ہم دونوں نے کیسے گزاری تھی، پر کیا کروں، محلے والوں کو تو یہی لگتا ہے کہ ہم دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں احمد کو کیا جواب دوں گی؟ مجھے تو احمد کا خیال آ رہا تھا۔ وقاص نے جیسے ہی احمد کا ذکر سنا تو فوراً غصے میں آ گیا، کہنے لگا، اگر اتنی ہی فکر ہے تو جا کر احمد سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کی بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی چچا چچی کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی کہ احمد کے اماں ابا میرے چچا چچی سے بات کریں گے، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ جانے کیوں وقاص احمد کا ذکر سن کر ہی چڑ جاتا تھا۔ میں وقاص کو اپنا بھائی مانتی تھی، پر محلے والوں نے یہ افواہ پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی کہ میرا وقاص کے ساتھ چکر ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو لائبہ سے محبت کرتا تھا۔ لائبہ تو مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنا کر لاؤں گی۔ وقاص بہت اچھا لڑکا ہے، تم ساری زندگی راج کرو گی۔ پر اب تو لائبہ بھی ناراض ہو گئی تھی۔ وقاص تو اور بھی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میں اس کی مشکل سمجھ سکتی تھی، تبھی تو وہ مجھ سے غصے سے بات کرتا تھا۔ نہ جانے اس میں میرا قصور کیا تھا؟ میں کہاں جانتی تھی؟ اس بے بسی کے عالم میں نے اپنا سامان باندھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن وقاص کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہوں گی۔ میں اور نہیں سن سکتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ چکر ہے۔ محلے والوں کی باتیں تو میرے دل میں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا تھا، تبھی میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی، پر جیسے ہی باہر گئی، محلے والوں نے مجھ پر آوازیں کسنا شروع کر دی کہ تم منہ کالا کر کے کہاں جا رہی ہو؟ ہم تمہیں ایسے اپنے محلے سے باہر بالکل بھی نہیں جانے دیں گے۔ جدھر بھی جاؤ گی ہمارے محلے کا نام خراب کرو گی، اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی تمہارا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ وقاص نے جیسے ہی سنا تو محلے والوں پر برسنے لگا، پر سب لوگ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اپنی پاک دامنی پر اتنا ہی یقین ہے تو اس لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ تم نے تو اس کے ساتھ پہلے ہی منہ مارا ہوا ہے، تبھی تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ وقاص نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ خاموش ہو گیا تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تم ان سب کو بتا دو کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، اور میں تمہارا بھائی ہوں، پر میں تو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے دے کر تھک چکی تھی۔ مجھ سے اب اور کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ تب بھی جیسے ہی وقاص آیا، اس نے ہمارا نکاح پڑھا لیا اور یوں ہم دونوں ایک ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکا میرا شوہر بن جائے گا، جسے میں نے ساری زندگی اپنا بھائی سمجھا تھا، پر یہی معاشرے کی حقیقت ہے۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں اسکول جاتی تھی، میٹرک میں تھی کہ میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرے چچا چچی بہت اچھے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ایک ہی بیٹا وقاص تھا، جس کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتی آئی تھی، جو مجھے اپنی بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا۔
ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، پھر بھی وہ مجھے بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ بچپن کی ساری یادیں میری اسی کے ساتھ وابستہ تھیں۔ میں نے اپنے اماں ابا کا غم بھلا دیا تھا۔ وکاس نے اس غم کو بھلانے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، تبھی تو میں اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی تھی۔ لائبہ ہمارے ہمسائے کی بیٹی تھی، وہ روز ہمارے پاس آ کر کھیلتی رہتی تھی۔ اس وقت وکاس اور میں، ہم دونوں بڑے تھے، تبھی میں وکاس کے جذبات کو سمجھ جاتی تھی۔ تبھی لائبہ کے جانے کے بعد میں اسے بہت چھیڑتی تھی کہ تم لائبہ کی موجودگی میں عجیب کیوں ہو جاتے ہو، تمہارا لہجہ کیوں بدل جاتا ہے۔ وکاس کے چہرے کی لالی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ یقیناً لائبہ سے محبت کرتا ہے، پر میں بھی چین سے نہ بیٹھی اور چچا چچی کو میں نے ساری بات بتا دی تھی۔ وکاس کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم جانتی ہو نا اماں ابا بالکل بھی نہیں مانیں گے، لائبہ کے ساتھ ہمارا سٹیٹس میچ نہیں ہوتا۔ پر میں نے اسے یقین دلایا کہ دیکھو، کبھی نہ کبھی تو تم نے شادی کرنی ہی ہے، بہتر یہی ہے کہ شادی اپنے من پسند انسان سے کی جائے۔ اس وقت میں کالج پہنچ گئی تھی۔ چچا چچی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وکاس لائبہ کو پسند کرتا ہے، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز چچا چچی اپنے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے، جب ہمیں یہ خبر ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جو ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہ ہم دونوں سے بچھڑ گئے۔ وکاس سے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، تبھی 5-6 دن وہ گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میں اکیلے گھر میں وحشت زدہ نظروں سے دیواروں کو گھورتی رہتی تھی، لیکن یہی سوچتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا۔ کبھی کبھار یہ سوچ بھی دل میں آ جاتی تھی کہ جب وکاس گھر آ جائے گا تو ہم دونوں کیسے رہیں گے۔ مجھے احمد کا خیال آیا تھا۔ احمد سے میری دوستی کالج میں ہوئی تھی، ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ دل کا بہت اچھا لڑکا تھا، وہ کافی سلجھا ہوا تھا، پڑھائی میں بھی وہ بہت اچھا تھا۔ وہ وکاس کی کلاس میں ہی تھا، پر وکاس سے بالکل الگ تھا۔ وکاس کی احمد سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، لیکن احمد ہمیشہ میرے پاس آ جاتا تھا، وہ مجھے کمپنی دیتا تھا۔ اس وقت وکاس لائبہ کے ساتھ ہی تھا، اسی وجہ سے وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، پر آہستہ آہستہ میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں احمد ہی ملا تھا؟ تم یہ جانتی ہو کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے اور لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے، اسے لڑکیوں کے جذبات کی بالکل بھی قدر نہیں ہے، تبھی تو وہ لڑکا مجھے زہر لگتا ہے۔ میری اس سے بالکل بھی نہیں بنتی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بہنوئی ایسا ہو، تبھی جتنا ہو سکے تم احمد سے اتنا ہی دور رہا کرو۔ میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھا لڑکا تلاش کروں گا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو احمد، میرے ساتھ احمد بہت اچھا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور رہی بات لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی، تو میں نے آج تک اسے کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا، لہٰذا تمہارا اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ وکاس نے اس کے بعد احمد کے خلاف میرے سامنے کوئی بات نہ کی، پر میں جان گئی تھی کہ اس کے دل میں احمد کو لے کر اچھی رائے نہیں ہے۔ اور اب جیسے ہی چچا چچی کی وفات ہوئی تو وکاس 5 دن بعد گھر آیا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ بند کیا تو میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ اگر کچھ انہونی ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گی۔ میں اس ڈر سے فوراً وکاس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو وکاس، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں چاہیے کہ دروازہ کھلا رکھیں، ورنہ محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ وکاس میری باتیں سن کر ٹھٹک گیا، کہنے لگا، آمنہ، ہوش میں تو ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھے لے کر اتنی بدگمانی ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ وہ گویا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اب تو میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وکاس جان گیا تھا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو وکاس، میں جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی جیسے ہو، ہم نے بچپن سارا ساتھ گزارا ہے، پر محلے والوں کو ہم کیا کہیں؟ ان کی تو سوچ ہی بابا آدم کے زمانے کی ہے۔ کسی کو بھی یہ پتا چلے گا کہ ہم دونوں اب اکیلے اس گھر میں ہیں تو سب لوگ باتیں بنائیں گے۔ پر وکاس کہنے لگا، دیکھو مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، چند دنوں بعد میں لائبہ سے نکاح کر کے اس کو بھی لے آؤں گا، پھر تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو خاموش ہو گئی تھی۔
میں جانتی تھی کہ لائبہ اتنی جلدی وقاص سے نکاح نہیں کرے گی۔ پہلے الگ بات تھی، پر اب اس کے اماں ابا تو شاید اس شادی کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اور اگر وقاص کو میں یہ بتاتی تو شاید وہ پھر سے ناراض ہو جاتا۔ وہ پہلی رات تھی جو ہم دونوں نے اکیلے اس گھر میں بتائی تھی، لیکن ہم دونوں کہاں جانتے تھے کہ اگلے روز اتنا بڑا کوہرام آ جائے گا۔ جب محلے والے لوگ ہمارے گھر میں آ گئے، ہم دونوں پر عجیب طرح کے الزام لگانے لگے، جسے سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھ سے وقاص سے نظریں بھی نہیں ملائی جا رہی تھیں۔ وقاص کھلے ذہن کا حامل تھا، مجھے تسلی دینے لگا کہ دیکھو، لوگوں کی باتوں پر مت جاؤ، مضبوط بنو، ابھی تو ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ مجھے تو احمد کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے وقاص کو کہا کہ اگر احمد کو پتہ چل گیا کہ محلے کے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ایک دم وقاص بھڑک اٹھا کہ تمہیں اتنی نازک صورتحال میں بھی احمد کی فکر ہے؟ ہم دونوں پر کیا بیتی ہے؟ ہم دونوں کس حال میں ہیں؟ تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ احمد کو تم کیوں بار بار بیچ میں لے آتی ہو؟ میں نے کبھی تم سے لائبہ کا ذکر کیا؟ میں سہم کر رہ گئی۔ وقاص مجھے فضول بات پر ڈانٹ رہا تھا، پر میں اس کا غصہ سمجھتی تھی۔ احمد کا ذکر سنتے ہی وہ ایسے ہی غصے میں آ جاتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے جذبات کی آڑ میں آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو پھر سے محلے والوں نے مجھے روک لیا۔ اب تو انہوں نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر تم دونوں نے نکاح نہ کیا تو ہم تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وقاص ٹس سے مس نہیں ہوا، پر میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کی تو عزت کی کوئی دھجیاں بھی نہیں اڑیں گی۔ اصل عزت تو میری داغدار ہوگی۔ تبھی میں نے محلے والوں کی بات مان لی تھی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر تو وقاص نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد میرا کیا حال ہوگا، اور اب ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ میں وقاص کی بیوی بن گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اکیلے گھر میں وقاص کے ساتھ اکیلی ہوں۔ پہلے تو رشتے کی نوعیت الگ تھی، اب میں اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میری ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بار بار احمد کا خیال آ رہا تھا۔ جب وقاص مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کر کے اچھا نہیں کیا، تم نے 2 نہیں بلکہ 4 زندگیاں برباد کر دی ہیں، لیکن اگلی بات جیسے ہی میں نے اس کی سنی تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ جب وقاص نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لائبہ کو اپنی بیوی بنا کر رہوں گا، تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے پہلے نہ کوئی جذبات تھے اور نہ ہی اب ہے۔ میں تمہیں اپنی بہن مانتا تھا، پر تم نے مجھ سے نکاح اپنی خوشی سے کیا ہے۔ تم اس نکاح کو اچھی طرح نبھا سکتی ہو، نبھاؤ، پر میری طرف سے یہ نکاح نہیں، ایک بوجھ ہے۔ یہ باتیں سن کر میں خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ مجھے بار بار احمد کا خیال آ رہا تھا، اب تو اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے احمد سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وقاص کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اب بھی بے شک احمد سے ملتی رہوں، اسے تو میرے ساتھ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ بھی تو لائبہ سے ملتا رہتا تھا۔ تبھی اس روز میں احمد سے ملنے چلی گئی تھی۔ احمد کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس سے بے وفائی کروں گی۔ احمد تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ احمد، فکر مت کرو، مجبوری کے تحت میں نے یہ نکاح کر لیا ہے، وہ مجھے آزاد کر دے گا، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ بھی لائبہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا جو مجھے ایک آنکھ بھی نہیں باتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تم یہ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب کہنے لگا کہ جس دن وہ تمہیں چھوڑے گا اس دن تم بے شک میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اپنا لوں گا، پر ہاں، خود کو میرے لیے سنبھال کر رکھنا۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون پہنچ گیا تھا، پر جیسے ہی میں واپس گھر گئی تھی تو وقاص کو غصے میں دیکھ کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھ سے دانت پیس کر وہ کہنے لگا، کہاں گئی تھی؟ تو میں نے جھٹ سے کہا کہ تم سے مطلب، تم نے ہی تو کہا تھا
کہ یہ نکاح نہیں ہے، ایک بوجھ ہے۔ پھر مجھ سے سوال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اندر جانے لگی جب اس نے ایک دم میری کلائی دبوچ لی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، تم شاید بھول گئی ہو، جب تم میری بیوی ہو پہلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ تم احمد سے محبت کرتی ہو، پر اب تم میرے نکاح میں ہو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی غیر مرد سے ملو۔ اس نے مجھے 2 ٹوک کہا اور پھر اندر چلا گیا، جبکہ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہیں بے سہارا بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ وقاص جانتا تھا اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں احمد کے پاس چلی جاؤں گی، پر وہ احمد سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا۔ اس نفرت کی خاطر تو وہ احمد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے وقاص کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے روز وقاص کافی تیار ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا گوارا نہ کیا، پر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگا، یقیناً تمہیں لگ رہا ہوگا کہ آج میرا اسپیشل دن ہے۔ تم ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ آج میں لائبہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں جلدی سے اب دوسری شادی کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میری روح لرز گئی۔ میں اس روز شام تک وقاص کا انتظار کرتی رہی، پر وہ واپس ہی نہ آیا۔ رات کو وہ جیسے ہی واپس آیا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے کوٹ پر گئی تو وہ لال رنگ کی لپسٹک کے نشان دیکھ کر میں ساکت ہو گئی تھی۔ میں وقاص سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں جو میں اس سے یہ سوال کروں۔ اس نے تو مجھے اتنا حق بھی نہیں دیا، پھر وہ مجھ پر اتنا حق کیوں جما رہا تھا؟ اس نے مجھے اپنا پابند بنا لیا تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ساری زندگی یوں اس کی قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس سے 2 ٹوک کہا کہ دیکھو وقاص، محلے والوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، پر اب تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنی زندگی جی لوں، پھر تم لائبہ سے شادی کر لینا۔ میری بات سن کر وقاص ایک پل کو ٹھٹک گیا تھا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ طلاق کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، عدت گزاروں گی اور اس کے بعد احمد مجھ سے نکاح کر لے گا، یوں میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلا گیا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے لگا تھا کہ وقاص مجھے طلاق دے دے گا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی کہ وقاص تو اب مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ روز لائبہ سے ملنے جایا کرتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ واپس آ کر اس کا موڈ اتنا خوش ہوتا تھا، میں جان جاتی تھی کہ وہ یقیناً لائبہ سے ہی ملتا ہے۔ میں احمد سے فون پر بات چیت کرتی رہتی تھی، جب اچانک ہی ایک روز احمد نے مجھے بتایا کہ اس کی اماں اب اس کے رشتے کی بات چلا رہی ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے ہول اٹھنے لگا تھا کہ میں احمد کو کھو نہیں سکتی تھی۔ میں کیسے اسے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ تبھی میں نے فیصلہ کیا اور میں پھر اس سے ملنے چلی گئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ دیکھو، میں جلد سے جلد وقاص سے طلاق لے لوں گی، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے، تم فکر مت کرو۔ یہ تو نکاح تو بس ایمرجنسی میں ہوا تھا، میں بہت مجبور تھی، مجبوری کی وجہ سے ہی میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ تو میں مر کر بھی وقاص جیسے لڑکے سے شادی نہ کرتی، اور نہ ہی ہم دونوں کے بیچ کوئی جذبات ہیں۔ احمد کہنے لگا، تم نہیں سمجھتی، وقاص اپنی انا پر آ گیا ہے، وہ کچھ بھی کر گزرے گا، تم اسے نہیں جانتی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، وہ ضرور مجھے طلاق دے دے گا۔ احمد خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں۔ میں نے کچھ پل اس کے ساتھ بتائے۔ جیسے ہی ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے اتنا لیٹ ہو گئی۔ احمد کہنے لگا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا۔ یوں احمد نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے گھر تک چھوڑنے گیا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر گئی
تو وقاص اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ احمد واپس چلا گیا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وقاص کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ پہلے والا وقاص تو بالکل نہیں تھا جو مجھے تیور دکھا رہا تھا۔ اس نے اب اپنا موڈ کیوں بدلا تھا میں یہ جان نہ پائی۔ اس کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے پھر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ جب وہ کہنے لگا فکر مت کرو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیا تم مجھے 2 ہفتے دے سکتے ہو؟ یہ سن کر تو میں بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا احمد سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ میں نے احمد سے کہا کہ وقاص 2 ہفتے مانگ رہا ہے۔ احمد کہنے لگا شاید وہ کاغذات بنانا چاہتا ہو، تم اسے 2 ہفتے دے دو۔ یوں میں نے وقاص کو اجازت دے دی تھی۔ اب میں 2 ہفتے تک ہی اس کی بیوی تھی۔ اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جانے والی تھی اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل خوش ہو رہا تھا، پر میں کہاں جانتی تھی کہ ان 2 ہفتوں میں میری زندگی بدل جائے گی۔ ان 2 ہفتوں میں وقاص بالکل بدل گیا تھا۔ ایک روز تو جیسے ہی مجھے صبح سویرے کچن سے آواز آئی اور میں کچن میں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وقاص ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگا تم 2 ہفتے کے لیے میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ان 2 ہفتوں میں میں تمہارے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا وقت بتاؤں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ وقاص کہنے لگا فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ اب تمہاری کمپنی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم شادی سے پہلے کرتے تھے۔ تم کچھ اور مت سمجھو۔ اس کی بات پر میری جان میں جان آئی۔ اس نے میرے لیے کھانا تیار کیا جو کہ بلا شبہ بہت ہی لذیذ تھا۔ اب وہ ہر روز یہی کرتا تھا، روز میرے لیے کچھ نہ کچھ بنایا کرتا تھا جو بہت زیادہ مزیدار ہوتا تھا۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں نے وقاص کو یاد دلایا کہ 1 ہفتے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ وقاص کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہوگا، اور یوں دوسرے ہفتے کی آخری رات آ گئی۔ اگلے روز میں ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہونے والی تھی، جب اچانک ہی وقاص کہنے لگا کیا تم میرے پاس رک سکتی ہو؟ اس کی اس بات پر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کے ارادے میں جان گئی تھی۔ وقاص کہنے لگا تمہارے لیے میرے دل میں عجیب سے جذبات مچل رہے ہیں۔ شاید یہ نکاح کی کشش ہے جو میں پہلے نہیں سمجھ سکا، اور اب ان 2 ہفتوں میں مجھے سمجھ لگ گئی ہے۔ میں نے وقاص کو غصے سے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا آج آخری دن ہے، اس کے بعد میں تم سے آزاد ہو جاؤں گی، تم ایسا اظہار کیسے کر سکتے ہو؟ وقاص کہنے لگا میں اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا، میں نے اپنے دل کو بہت قابو کیا ہے، پر اب میرے احساسات اور نہیں دب سکتے، تبھی آج نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تم سے یہ اظہار کر لیا ہے۔ تم میری ابھی تک بیوی ہی ہو، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں تم مجھے وہ حق دے دو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں خود کو روک ہی نہ پائی۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یوں ہم دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ گئے تھے۔ وہ ناراضگی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ شاید یہ اسی وجہ سے تھا جو وقاص میرے لیے اب محسوس کر رہا تھا۔ یوں مجھ سے بھی اسے انکار نہ کیا گیا۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ بات نہ آئی کہ میں احمد سے بے وفائی کرنے والی ہوں، کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر میرا شوہر مجھ سے یہ حق مانگ رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اگلے روز جیسے ہی میری نظر اپنے بستر کے ساتھ گئی تو وہاں وقاص موجود نہیں تھا۔ وہ روز کی طرح پھر سے تیار ہو کر باہر جا رہا تھا۔ اس چیز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو وقاص کو میں نے وہ سب کچھ دے دیا ہے، پھر وہ اس کی تلاش باہر کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی لائبہ سے محبت کرتا ہے؟ میں اس کا جواب حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب میں ایک پل کے لیے احمد کو بھلا چکی تھی، جب اچانک سے میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس پرچے پر گئی۔ وہ پرچہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ طلاق نامہ ہی تو تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تو میری سنگت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسے سب مل گیا تھا۔ اس نے مجھے حاصل کر لیا تھا،
وہ طلاق نامہ دیکھ کر مجھے پھر سے احمد کی یاد آ گئی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ پہلے یہ خوشی کی خبر میں نے احمد کو سنائی تھی۔ احمد کہنے لگا کہ اپنا بیگ پیک کرو، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، چند مہینے تم وہاں گزارو، اس کے بعد میں تمہیں لے آؤں گا۔ یوں میں ہاسٹل چلی گئی۔ ہاسٹل میں میری طبیعت کافی بوجھل رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بہت کمزور محسوس کرتی تھی۔ میری سہیلیاں یہی کہتی تھیں کہ اپنا علاج کروا لو، پر میں اپنا علاج ضد میں آ کر بالکل بھی نہیں کرواتی تھی۔ یوں کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر میری عدت ختم ہو گئی۔ جب میں احمد سے ملی، احمد کہنے لگا کہ مجھے تم سے اور بھی محبت ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ تم وقاص کے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی تم نے خود کو پاک رکھا۔ یہ سن کر مجھے وہ لمحے یاد آنے لگے جو میں نے وقاص کے ساتھ گزارے تھے۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ احمد کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتا ہوں مجھے یہ بات کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی تمہارا شوہر نہیں بنا اور وقاص اس وقت تمہارا شوہر تھا۔ پھر بھی مجھے اتنی خوشی ہے کہ تم نے میری محبت کا پاس رکھا، اس لیے میں نے تم سے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ ہم بہت جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میرے چہرے پر بہت پسینہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں احمد کو ساری سچائی بتا دوں کہ کیسے اس رات وقاص نے اپنا حق وصول کر لیا تھا، پر میں چاہ کر بھی اسے نہ بتا پائی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے یہ سب بتا دیا تو پھر احمد میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اسی ڈر سے میں نے اپنا منہ بند رکھا اور یوں شادی کی بات پکی ہو گئی تھی۔ ایک روز اچانک ہی مجھے وقاص کا فون آیا۔ وہ مجھے پل یاد آنے لگے۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا اور اپنے کان کے ساتھ لگایا تو وقاص کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں طلاق دے دی، لیکن ابھی بھی میں تمہارا وہی کزن ہوں جس نے تمہارے ساتھ بچپن گزارا ہے۔ کیا تم مجھے اپنی شادی پر نہیں بلاؤ گی؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کو دعوت دے دی۔ اس سے کہا کہ ہاں تم ضرور آنا۔ یوں جیسے ہی میری شادی کا دن آیا تو وقاص بھی میری شادی میں شرکت کرنے آیا۔ احمد نے اسے دیکھا تو چونک گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم نے اسے کیوں بلایا ہے؟ میں نے احمد کو سمجھایا کہ دیکھو، میں مانتی ہوں اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر پھر بھی ایک رشتہ ہے جو میرا اس کے ساتھ تھا۔ یہ میرا کزن تو ہے ہی، اسی وجہ سے یہ آیا ہے، ورنہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یوں اپنے جذبات پر اس نے قابو پایا۔ کچھ دیر بعد میں نے جیسے ہی دیکھا تو وقاص اور احمد باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے وقاص نے احمد سے کیا کہا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، جبکہ احمد کا چہرہ بہت لٹکا ہوا تھا۔ مجھے وہی رات یاد آئی تھی۔ مجھے انہونی کا احساس ہوا تھا کہ کہیں وقاص وہ سچائی اور وہ راز احمد کو نہ بتا دے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے احمد کے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگیں، احمد کچھ دیر میں آ جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، کیونکہ وقاص جاتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے گھوری دے کر گیا تھا، جیسے اس نے وہ ساری سچائی احمد کو بتا دی ہو۔ پر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس کو احمد سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ میں احمد کے ساتھ رچ بس جاؤں؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب احمد میرے کمرے میں آیا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اس کا چہرہ بھی دیکھ پاتی۔ میں جانتی تھی کہ اسے وہ راز پتہ چل گیا ہے۔ اتنے میں وہ میرے قریب آیا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے ایک سونے کی چین دی۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ احمد کہنے لگا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کچھ نہیں۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے وہ راز بتا دوں گی۔ تبھی احمد سے کہنے لگی، دیکھو، مجھے تمہیں ایک راز بتانا ہے، میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے۔ احمد کہنے لگا، آج کی رات میں تم سے کچھ نہیں سننا چاہتا، آج بس ساری بیتی باتیں بھلانے کی رات ہے۔ یوں اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ سنا۔ اگلے روز بھی میں اس سے بات کرنا چاہی، پر وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ 3-4 دن ایسے ہی بیت گئے۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی کہ اگر اور لیٹ ہوتا گیا تو احمد مجھ سے ناراض ہو جاتا اور وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا تھا۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔
تبھی تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ احمد، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، تم مجھے کیوں نہیں سن رہے؟ تم جان بوجھ کر سچائی کیوں نہیں سننا چاہتے؟ جب احمد یکدم کہنے لگا، کون سی سچائی؟ وہی سچائی جو وقاص نے شادی والے دن مجھے بتائی تھی۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ جس بات کا مجھے شک تھا وہی ہوا تھا۔ میں زار و قطار رونے لگی تھی۔ احمد سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں کیا کرتی؟ اگر وہ سب نہ کرتی تو وقاص مجھے کبھی طلاق نہ دیتا۔ احمد کہنے لگا، آمنہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا مت کرو، رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ وقاص کی ایسی سوچ ہے اور میں اس سے یہ سب کچھ کرنے کی توقع رکھتا تھا۔ وہ میری امیدوں پر پوترا اترا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک ہی گرے گا، تبھی تو اس نے شادی والی رات مجھے ساری سچائی بتا دی تھی۔ پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں جس سے تمہارا موڈ خراب ہو جائے، کیونکہ ہمارے اسپیشل دن کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے احمد جیسا شوہر ملا ہے جو میں نے خود چنا ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اس چنے ہوئے شخص کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ بہت برا ہوتا ہے جو خود کیا جائے، پر یہاں میں نے احمد کو خود چنا تھا۔ باقی معاشرے نے تو میرے لیے وقاص کو چنا تھا، جس نے تم مجھے روزانہ اذیت دی تھی، کبھی سکھ نہیں دیا تھا۔ پر اب احمد تھا جو میرا ماضی جانتا تھا لیکن پھر بھی میرے ساتھ زندگی نبھا رہا تھا۔ پر وہ کون سا راز تھا جو وقاص اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ ایک روز میں احمد سے پوچھ ہی بیٹھی، جب احمد مجھ سے کہنے لگا، تم نہیں جانتی، یہ جنگ تو کافی برسوں پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ یوں وہ مجھے وقاص اور اپنی ساری داستان سنانے لگا کہ کیسے وہ دونوں ایک ہی اکیڈمی میں جاتے تھے۔ اس اکیڈمی میں ایک لڑکی تھی۔ یہ سن کر مجھے وہ پل یاد آنے لگے جب وقاص نے اکیڈمی جوائن کی تھی۔ اس کے اماں ابا نے اسے زبردستی جوائن کروائی تھی۔ وہ 2-3 دن تو وہ بہت مشکل سے گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ خود ہی چلا جاتا تھا۔ چچا چچی بھی کافی حیران تھے کہ وقاص تو اب خود ہی اکیڈمی چلا جاتا ہے۔ میں کافی ذہین تھی، اس لیے میں خود ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ احمد کہنے لگا کہ اس اکیڈمی میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی، مجھ سے ہی باتیں کرتی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی وہ لڑکی کافی رو رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے وقاص نے چھیڑا ہے، یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ بدل گئے تھے۔ مجھے وقاص پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے وقاص کا سامنا کیا اور اس سے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں چھیڑا ہے؟ یوں ہماری دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی تھی۔ وقاص مجھ سے لڑنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ٹیچر کو بتاؤں گا اور اسے اکیڈمی سے نکلوا دوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یوں میں نے وقاص کو اکیڈمی سے نکلوا دیا۔ اس دن سے وقاص سب کو میرے بارے میں برا بھلا کہتا تھا۔ اس نے ساری لڑکیوں کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ ہر لڑکی کو یہی کہتا تھا کہ یہ لڑکا اچھا انسان نہیں ہے، یہ بہت برا ہے، یہ لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے۔ یوں ہر لڑکی مجھ سے دور رہتی تھی۔ پر شاید اس نے تمہیں بھی ایسی باتیں کی تھی، لیکن تم نے اپنے دل کی سنی، تبھی تم ہمیشہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے ٹاپکس ڈسکس کرتی تھی۔ یہ بات تمہارے کزن وقاص کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ تمہیں کہنا بھی چاہتا تھا، لیکن شاید تم اس کی سنتی نہیں تھی، تم اپنے دل کی سنتی تھی۔ اس وجہ سے ہم دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ اس بات سے وقاص کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ میں نے جیسے ہی احمد کی باتیں سنی تو مجھے وقاص پر بہت غصہ آیا تھا۔ وقاص اور میرا رشتہ نکاح سے پہلے بہت پاکیزہ تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقاص کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں میں ہوگا، اور وہ اس طرح کا لڑکا ہوگا جسے معاشرے کی لڑکیاں بدماش کہتی ہیں۔ اب تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ میری جان وقاص سے چھوٹ گئی تھی۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا
جب اچانک سے میری وہی کیفیت ہونے لگی جو ہاسٹل میں ہوتی تھی۔ میں نے احمد کو اپنی کیفیت بتائی تو احمد نے جیسے ہی میرا علاج کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ احمد بہت مطمئن تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری شادی کو ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا۔ احمد کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں وقاص کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ احمد مجھے تسلی دینے لگا۔ اس سب میں اس جان کا کیا قصور ہے جو اس دنیا میں ابھی تک آئی نہیں؟ اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی مجھے وقاص کا فون آیا۔ میں اس کا فون اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر احمد کہنے لگا کہ اٹھاؤ، شاید وہ تمہیں اپنی شادی کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وقاص نے مجھ سے یہی بات کی کہ میں تمہیں اپنی شادی پر بلانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی شادی پر بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پر احمد مجھے زبردستی وہاں لے کر گیا۔ وہ وقاص اور لائبہ ایک ساتھ کافی اچھے لگ رہے تھے جب اچانک ہی کچھ دیر بعد وقاص میرے پاس آیا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ شاید اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور مجھے اس سے گھن آ رہی تھی اور شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے نکاح میں ابھی بھی بہت وقت تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی جب اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ میرے صبر کا آخری امتحان تھا۔ اس کے بعد میں نے وقاص کو کھینچ کر تھپڑ مارا اور اسے چیخ کر کہنے لگی کہ تم جیسے ایک گھٹیا انسان سے کوئی نکاح کرے، مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا تو دل کر رہا ہے میں لائبہ کو جا کر تمہاری ساری سچائی بتا دوں، پر اس معصوم سی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تم نے نفرت کی آڑ میں اتنا گھناؤنا کھیل رچایا۔ تم نے یہ طلاق سے ایک دن پہلے میرے ساتھ وہ رات بتائی تاکہ تم احمد کو یہ جتا سکو کہ اس سے پہلے تم نے مجھے حاصل کر لیا اور تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ پر تم ایک بے وفا انسان ہو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے اور وعدے نہ کیے ہوتے میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی اور کبھی بھی اس سب کے لیے تیار نہ ہوتی۔ میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ اسی وجہ سے تھی کیونکہ مجھے لگا تھا جیسے ان 2 ہفتوں میں تم بدل گئے ہو۔ لیکن شیطان جتنا بھی فریب کر لے وہ شیطان ہی رہتا ہے۔ مجھ سے یہ بھول ہو گئی تھی۔ وقاص سے جیسے میری باتیں سنیں تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ ابھی بھی مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پر اگلے ہی پل میری نظر وقاص کے پیچھے کھڑی لائبہ پر گئی۔ اس نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی۔ وقاص نے بھی لائبہ کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں وہاں سے باہر آ گئے تھے۔ لائبہ اپنے اماں ابا کے پاس گئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اپنے اماں ابا کو کہنے لگی کہ چلیے یہاں سے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے اماں ابا کہنے لگے کہ لائبہ کیا ہو گیا ہے؟ لائبہ کی حالت اس وقت کافی غیر تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب نے اسے ہوش دلایا۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وقاص اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، پر ایسے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پر لائبہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یوں وقاص اکیلا رہ گیا۔ لائبہ میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا بہت شکریہ، میری زندگی برباد ہونے سے پہلے بچ گئی۔ میں احمد کے ساتھ واپس اپنے سسرال آ گئی۔ اس طرح وقاص اپنی منزل کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اپنی منزل کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں برے عمل کیے تھے۔ اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ اب وہ بالکل اکیلا تھا۔ وہ اسی گھر میں رہتا تھا، پر یہاں میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔